السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ آج ہمارا 2024 کا لاسٹ پروگرام ہوگا اور ہم ایک انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ ہیو وی فیئرڈ، کیونکہ اس گورنمنٹ کو اب کم از کم 9 مہینے ہو گئے ہیں ان پاور، اور بہت ہم نے سنا تھا کہ جی بہت ساری جو ریفارمز ہوں گے اور بہت سارے چینجز ہوں گے۔ آج ہمیں اسٹوڈیو میں بزنس ریکارڈر کی ٹیم ہے، طاہر امین صاحب ہیں جو کہ اکانومی پہ ان کی بیٹ ہے، ہمیں فون لائن پہ جوائن کریں مہتاب حیدر، وہ بھی اکانومی پہ لکھتے ہیں ان دا نیوز، اور پاور سیکٹر جو سب سے زیادہ خراب آپریٹ کر رہا ہے اور جس کے سب سے زیادہ ڈیٹ ہے ایز اے سیکٹر، وہ اس کے ہم نے دو ہمارے مہمان ہیں، ایک مشتاق گھمن صاحب ہیں، سینئر رپورٹر ہیں بزنس ریکارڈر کے، اور وسیم اقبال یہ بھی بزنس ریکارڈر کے سینئر رپورٹر ہیں۔ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود طاہر صاحب۔ طاہر صاحب، جب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے، اسٹیبلٹی بائی ڈیفینیشن آلسو بیسکلی مینس کہ آپ کا جو فارن ایکسچینج ریزروز ہے وہ امپروو کر گئے، اور واقعی انہوں نے امپروو کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو ہے وہ اب سرپلس میں چلا گیا ہے، وچ اگین از سم تھنگ ویری نیو۔ آپ اگر اس میں ہمیں بتا سکیں کہ آر دیز گڈ سائنس اور ناٹ دیٹ گڈ سائنس؟ جی، جو فارن ایکسچینج ریزروز ہے اس میں بالکل اضافہ ہوا ہے، اور یہ 11.85 بلین ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کو دیکھا جائے تو یہ زیادہ تر ڈیٹ کی شکل میں ہے، اور یہ ابھی بھی جس طرح گورنمنٹ بھی کہہ رہے کہ 2.5 منتھ کور ہے، امپورٹ کور، اور جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے وہ منیمم جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کم از کم IMF کا یہ ہے کہ بیسک 3 مہینے کا ہونا چاہیے، 3 مہینے کا ہونا چاہیے، ابھی وہ لیول پہ کمفرٹ لیول نہیں ہونا چاہیے، کمفرٹ لیول پہ نہیں۔ اور یہ جو ریزروز ہیں یہ کہاں سے، کیا سورس ہے ان کی؟ زیادہ تر تو یہ ڈیٹ ہے جو ہم نے فرینڈلی کنٹریز سے لی ہے، اور وہ ہمارے پاس ہے ٹائم ڈپازٹ ہو گئے، وہ ایک سال میں بڑھاتے جا رہے ہیں، رول اوور تو کرتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں 9 بلین ہے، جی اس سال کے لیے 5 بلین شاید سعودی عربیہ نے دیا ہے، اور 4 انہوں نے پورا دے دیا کہ ابھی نہیں دیا، 3 کا دیا ہے، اور 2 رہ گئے ہیں، تو ادھر کمی بیشی ہے۔ چائنا کا 4 بلین ڈالر ہے، ابھی آ گیا ہے کہ ابھی آیا نہیں ہے، تو صرف 3 بلین ڈالرز ہیں ان کے، بٹ دے آر اسیومنگ کہ یہ ہے رائٹ فارن ایکسچینج۔ دی ادر تھنگ از واٹ اباؤٹ UAE، ان کا کچھ آیا ہے؟ ابھی نہیں آیا جی، ابھی نہیں آیا، اور اسی طرح جو قطر سے کیا ہے وہ بھی ابھی نہیں آیا، کویت سے 0.7 جو بلین ڈالر ہے وہ ابھی نہیں آیا۔ اس میں جو دوسری بات ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، بالکل وہ سرپلس میں چلا گیا ہے، اور یہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے جو 5 مہینے اس سال کے ہیں پہلے فسکل ایئر کے، وہ 944 ملین ڈالر پہ پہنچ گئے، اگر صرف نومبر کی بات کی جائے تو وہ 729 ملین ڈالر پہ پہنچ گئے، لیکن یہ بھی بیسکلی IMF جو پروگرام ہے اسی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور اس میں جو میجر چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ریسٹرکشنز امپورٹس پہ جو ریسٹرکشن لگائی گئی ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہی، مگر وہ ڈیلیز ہیں تھوڑی لیٹرز آف کریڈٹ میں، اور ایکسپورٹ جو پروسیڈز ہے اس کو ڈیلے کر رہے، تو یہ ایک میجر اس میں ہے کمپوننٹ ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ ریمیٹنسز، بالکل اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور یہ 11.1 بلین ڈالر لاسٹ ایئر تھی پچھلے جو 5 مہینے، اور اس سال کے 5 مہینے میں یہ تقریباً 14.8 بلین ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ ریمیٹنسز تو آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہمارا جو بجٹڈ انفلو ہے، فارن جو ایکسٹرنل انفلو ہم نے بجٹ کیا ہے اس میں بہت زیادہ، وہ تقریباً 40% کی اس میں کمی آئی ہے، یعنی اگر لاسٹ ایئر سے کمپیئر کر لے تو وہ 4.8 بلین ڈالر تھا، اس سال کے جو 5 مہینے ہیں وہ تقریباً 2.267 بلین ڈالر، یعنی اس میں تقریباً 40 بلین ڈالر کی وہ کمی آئی ہے۔ اگر اس میں IMF کا بھی ملا لے تو 1.03 بلین ڈالر IMF کا جو فرسٹ ٹرانچ ہے، تو یہ پھر بھی 3.6 بلین ڈالر، یعنی پھر بھی وہ اس لیول پہ نہیں پہنچتے جو لاسٹ ایئر کے تھے۔ اس میں اگر آپ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ وہ 9 مہینے کا تھا نا، یہ تو پروگرام IMF کا جو ہے دس از فار آئی تھنک 3 years almost 37 months more than 3 years۔ جی لیکن اس میں جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس پہ
پہ یہ ریفلیکٹ بھی نہیں ہو رہا جس طرح کوالٹی آف لائف ہے. نہیں وہ بعد میں ہم آئیں گے ڈومیسٹک اکنامکس پہ. آئی وانٹ ٹو گو ٹو بفور آئی گو ٹو مہتاب اینڈ چیک ود ہم, آئی وانٹ ٹو گو ٹو گھومن صاحب. گھومن صاحب جو انہوں نے کہا ہے کہ جو انفلوز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں, بٹ آؤٹ فلوز جو ہیں, مطلب یہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہمارا جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ اتنی زیادہ وہ امپورٹس کی ریسٹرکشنز ہیں, ایکسپورٹس جو پروسیڈس ہیں وہ جو انہوں نے ریمٹ کرنا ہوتا ہے اس کی وہ ڈیلے کم کر رہے ہیں. مگر آپ سے یہ پوچھنا میں نے کہ جو آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں وہ بھی تو بھیج رہے ہیں نا, کیا ہم ان کا جو پروفٹ ہے یا ان کی جو ان پٹ ہے کیا ہم وہ وقت پہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے ان کو دے دی ہے, لیکن وہ مستقل ان کے ساتھ خط و کتاب کرتے رہتے ہیں. اسپیشلی چائنیز آئی پی پیز, رائٹ, ان کو جی اسپیشلی چائنیز آئی پی پیز, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے لینڈرز کے پیسے دینے ہیں, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے, ہمیں پیسے ریمٹ کریں. ان کا کانٹریکچوئل ہم نے جی, لیکن ان کو کوئی ایز پر جو ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق نہیں ان کو نہیں دیے جا رہے. سو دیر از چائنا, دین آئی تھنک وہ شہباز شریف صاحب کی فرانس میں جو میٹنگ ہوئی تھی میکرون کے ساتھ, ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, ادھر بھی انہوں نے بھی کمپلین کیا تھا کہ ہمارے جی ہماری کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ صحیح برتاؤ نہیں کیا جا رہا. تو یہ جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں یہ روکے ہوئے ہیں. جی ایسا ہی ہے, کلیئرنس جیسے ہونی چاہیے ویسے نہیں ہو پا رہی. مطلب اگر کسی نے لینے ہیں Is that why do you think کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو سیف ڈپازٹس دیتا ہے نا, وہ جو پارک کر دیتے ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کے ساتھ کہ جی آپ 1 سال کے لیے رکھ لیں تاکہ آپ کا جو روپی ڈالر پیرٹی ہے اس وہ اسٹرانگ رہے, رائٹ. تو کیا یہ آپ کا خیال میں کہ یہ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو چائنیز کو نہیں دے رہے یا اوروں کو نہیں دے رہے, یا what اوورآل ان کی پالیسی ہے کہ اس کو لٹکائیں, جب پریشر آ جاتا ہے تو پھر کسی کو اس نے 100 روپے فرض کریں مانگا ہے تو اس کو 50 دے دیے, کا 50 پھر مہینے. ایک اور چیز تھی کہ جو چائنیز آئی پی پیز کے لیے انہوں نے ایک اکاؤنٹ کھول دیا تھا ڈیڈیکیٹڈ, کیا اس سے بھی فرق نہیں؟ 500 بلین روپے کا تھا, 50 بلین کا ہے, اور اس میں سے ان کو جو ہے وہ 4 بلین 4 ارب روپے یہ مہینے کے نکال سکتے ہیں. پھر اسی طرح ہی وہ جو so there's an issue with that. Okay. مہتاب, I'll come to you. بتائیے گا کہ کیا جو آپ جو اسٹیبلٹی کی یہ بات کر رہے ہیں, they are saying کہ اسٹیبلٹی اچیو ہو گئی ہے specifically with respect to foreign exchange reserves and current account surplus. What are your views on that? جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. جی دیکھیں, بنیادی طور پر آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد ایک اسٹیبلٹی کا تو موجود ہے, لیکن اس کی جو بیسز ہیں, دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام جب بھی ہم سائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ آئی سی یو کے اندر ہے, آئی سی یو کے اندر آپ نے اسے اسٹیبل کرنا ہے. اب اسٹیبل تو آپ نے کر دیا ہے, لیکن اسٹیبل آپ نے کن بنیادوں کے اوپر کیا ہے؟ وہ بنیادیں جو ہیں کیا وہ پرماننٹ انہیں حاصل ہے یا یہ جز وقت نہیں ہے؟ پاکستان کا ایکسپیرینس ماضی کے اندر یہ رہا ہے کہ جب بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں تو جو پرماننس ہے وہ نہیں ہوتی. اب فوری طور پہ تو وہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے. وہ اسٹیبلٹی کیسے آئی ہے؟ ایک تو جو ڈیٹ کا انفلو ہے آئی ایم ایف کے بعد ٹو سم ایکسٹینٹ وہ بہتر ہوا ہے. But only مہتاب, اگر سوری I just want to add this کہ جو یہ انہوں نے بجٹ کیا تھا کوئی $6 بلین کے قریب, جو کہ انہوں نے سکوک اور یورو بانڈز ایشو کرنے تھے, اور جو انہوں نے وہ کمرشل بینکس باہر سے بورو کرنا تھا وہ نہیں کر سکے, کیونکہ ان اسپائٹ آف جو کہتے ہیں جی ہماری ریٹنگ امپروو ہو گئی ہے, وہ ہماری جو انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں یا آفر ہے وہ بہت ہائی ہے, اٹس ان افورڈیبل, اور وہ اسی واسطے ہے کیونکہ جو ریٹنگ ایجنسیز نے ہماری جو امپروومنٹ ہے وہ ہمیں ہائی رسک پہ ہی رکھا ہے. یو نو جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر حکومت کا یہ نیریٹو بلڈ کرنا کہ ایوری تھنگ از فائن, میں اس کو نہیں مانتا, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پریمز ہے یہ بڑا رانگ ہے کہ ہم نے وہ اسٹیبلٹی حاصل کر لی ہے جی اور اب ہم گروتھ کی طرف چلے جائیں گے. دیکھیں اس کی جو بنیادیں ہیں وہ بنیادیں یہ ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹ تھوڑی سی بڑی ہے,
امپورٹس کے اندر ابھی تک ریسٹرکشنز جو ہے وہ موجود ہیں. اگر میں ایک لفظ میں یہ بیان کروں وہ لفظ یہ ہے کہ اکانومی کو سلو ڈاؤن کر دیا ہے. اب سلو ڈاؤن اکانومی کا جب ہو چکا ہے اب یہ بڑا کروشل سٹیج ہے, اور یہیں سے وہ سٹیج شروع ہوتا ہے کہ جہاں پہ حکومتیں اسپینڈنگ اسپری کے اندر جو ہیں وہ جاتی ہیں, بے دھڑک پیسے خرچ کرنے شروع کرتی ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, اس کا سب سے بڑا آپ یہ دیکھیں کہ میں جہاں سے اس حکومت کی پرفارمنس کو جج کروں گا, انفلیشن کا نمبر نیچے آ گیا ہے, میں بالکل مانتا ہوں. ریمیٹنسز بہتر ہوئی ہیں, یہ میں بالکل مانتا ہوں. بنیادی جو پرابلم ہے جہاں پہ اکانومی کھڑی ہے, وہ اکانومی یہ کھڑی ہے کہ آپ کیا ٹیکس ریونیوز کو بڑھا سکیں گے, کیا we'll come to that, we'll just come to that مہتاب, we will come to that point جو کہ internal جو economic conditions ہیں. I'll come to that. I just want to talk about the external situation right now. I want to go quickly to وسیم اقبال. وسیم صاحب بتائیے گا کہ جو ہم گیس لے رہے ہیں LNG and LNG کی جو پرائس obviously بڑھ گئی ہے, وہ جو یوکرین رشیا کا جو ایشو جو ہے وہ ابھی تک ہے, تو what is the impact? LNG آ رہی ہے ہماری as per the what we had agreed. What's happening on that front? جس طرح آپ نے بتایا کہ RLNG کی پرائسز جو ہے نا کافی انٹرنیشنلی انکریز ہو چکی ہیں, تو اس وجہ سے یہاں پہ ڈومیسٹیکلی مقامی طور پہ نہ انڈسٹری جو اس کو لے رہی ہے اور نہ جو ہے پاور سیکٹر لے رہا ہے. ہمارے پاس اس ٹائم جو RLNG جو سرپلس ہو چکی ہے, مقامی گیس جو ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور یہاں پہ پرابلم یہ اور یہ تو کرٹسی مجھے یاد ہے وہ جو ہمارے تھے وہ جو اب کسی اور پارٹی میں چلے گئے, شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے, انہوں نے جب وہ پاور منسٹر تھے تو انہوں نے یہ ڈیل کی تھی اور کہا تھا یہ بہت اچھی ہے. جی لانگ ٹرم انہوں نے قطر کے ساتھ جو ڈیل کی تھی, اور اسی کے تحت تقریباً 1 BCF جو ہے گیس وہ ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ وہاں پہ پرائس کا آ رہا ہے اس میں. ابھی انہوں نے جو قطر کے ساتھ import that quantity, right? ہماری contractual obligation ہے کہ we can't not import it. لیکن اس کے اندر انہوں نے ایک اچھی چیز کی ہے, انہوں نے جو نیکسٹ ایئر کے جو ہے تھے 5 RLNG کے کارگو جو ہے قطر کے ساتھ نیگوشیشن کر کے اس کو ڈیفر کیا نیکسٹ ایئر کے لیے. اوکے گڈ. تو اس کے علاوہ جو ہے اس میں کوئی پیمنٹ تو نہیں درکار تھی, بیکاز وہ جو ایکچوئل اوریجنل ڈاکیومنٹ سائن تھا اس میں تو پیمنٹ تھی اگر آپ ڈیفر کریں. جی بالکل اس کے اندر اسی طرح آیا تھا. اب مسئلہ جو ایک اور چیز paying them something, اور آپ کو are they quiet about that? وہ بالکل ابھی تک کوائٹ ہے اس کے اوپر. اور دوسرا اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ جس طرح یہ جو ویٹڈ ایوریج فار گیس جو ہے کہ جو امپورٹڈ اور جو لوکل مقامی گیس ہے وہ اس کو بلینڈ کر کے اس کی ایک پرائس جو ہے نا وہ ہونی چاہیے, تاکہ جو RLNG کی جو بڑی ہوئی جو پرائس ہے اس کو جو تھوڑا بہت جو ہے نا بیلنس کیا جائے, اور یہاں پہ اس کی کنزمپشن جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ جو اس کو کریٹ کیا جائے. لیکن اس کے اوپر یہ ہے کہ جو گیس پیدا کرنے والے صوبے ہیں جس طرح اسپیشلی جو سندھ ہے, تو وہ اس کو جو ہے نا وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ معاملہ کافی دفعہ CCI کے اندر بھی کیا ہے, وہاں تھوڑا بہت جو ہے نا یعنی کہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, لیکن باہر آ کے پھر صوبے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ وہاں کی جو سندھ کی ہوگی انڈسٹری بالکل. تو اس وجہ سے جو ہے ابھی تک جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا یہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور جو پروونسز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشنل جو آرٹیکل ہے اس کے اندر جو ہے ہمیں ہمارا رائٹ پہلے ہے کہ جو مقامی طور پہ گیس پیدا ہوتی ہے وہ ہم پہلے استعمال کریں گے, اس کے بعد جو پروڈیوس نہیں کر رہا صوبہ پنجاب. سو واٹ یو سیئنگ اس کے لوکل گیس کی فرق پرائس ہے, RLNG بہت مہنگی ہو گئی ہے, اس کو وہ کر پا نہیں رہے بیکاز دے آر بینگ ریزسٹڈ بائی دا پروونسز جہاں گیس پروڈیوس ہو رہی ہے. سو دیز آر میجر ایشوز دیٹ آر دے ہیو ناٹ یٹ بین ایبل ٹو resolve the pricing of the commodity, right? جی اس کے علاوہ ایک اور اسی کے ساتھ we'll take a short break ہے. جی وسیم صاحب, I'll come back to you after the short break. Please stay with us if you can.
Welcome back, ladies and gentlemen. Before going to talk about the macroeconomics with Mehtab Haider and Tahir Amin, I want to go back to Wasim Iqbal, जो हमें बता रहे थे कि जो गैस की जो सेक्टर है उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं. जी वसीम साहब. अच्छा, एक और इसके अंदर मेजर इशू जो आ रहा है वो है गैस पाइपलाइन का. अब इनके पास एक ही गैस पाइपलाइन है जिसके अंदर से जो लोकली प्रोड्यूस जो गैस है वो भी जो सप्लाई होती है और दूसरा इम्पोर्टेड भी. अब मसला ये है कि लोकली प्रोडक्शन जो है जो चीप गैस है वो उन्होंने रोक दी है, काफ़ी सारे वेल जो है बंद कर दिए बिकॉज कि वहाँ से RLNG जो उसी गैस जो है वो स्टोरेज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अलहदा जो कोई ये इम्पोर्टेड गैस को स्टोरेज करने की कोई. मगर वसीम साहब ये जो डील हुई थी इनकी जो कतर के साथ हुई थी वो 2016 में थी कि हाँ जी 2016 में हुई थी. तो उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं बनाया, कोई स्टोरेज नथिंग, कुछ भी नहीं हुई है. जब भी बात करो वो कहते हैं इसके ऊपर काम हो रहा है लेकिन नथिंग कुछ भी नहीं है. Okay. All right. I'll come to now Ghuman Saab before we sort of wind up this particular aspect. Ghuman Saab, ये जो electricity जो है इसमें बहुत सारे issues हैं, इसमें बहुत सारी largest debt जो है हमारा secular debt 2.6 trillion के करीब हो गया कि उससे भी बढ़ गया है थोड़ा बहुत, इतना ही है. तो have they done anything to actually reform the sector rather than, क्योंकि अभी तक जो पब्लिक है वो कहती है कि जी हम पे ही पास ऑन कर रहे हैं, जो भी इनके जो रिफॉर्म्स हैं वो पब्लिक पे पास ऑन हो रहे हैं. सो इज़ दैट द ट्रू पिक्चर और दे हैव मेड सम रिफॉर्म्स व्हिच आर कॉस्मेटिक? हुकूमत का ये तो हर दावा है कि हमने रिफॉर्म्स की हैं और टैरिफ जो है काफ़ी कम हुआ है. इंडस्ट्री का भी हुआ है, 10-11 रुपये कम हो गया, 58 रुपये से 47 रुपये आ गया. लेकिन मसला ये है कि और डोमेस्टिक का भी कोई 4.5 रुपये कम हुआ है. ये उन्होंने मिनिस्टर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें ये दावा किया था. अब मसला लेकिन ये कि रिफॉर्म्स का जब आपका जो बिल आया था घर का उसमें था कम? मेरी तो नेट मीटरिंग है तो लिहाजा उसमें कुछ नहीं है. अच्छा, उसमें इशू ये है कि चूँकि जब इन्होंने रिफॉर्म्स शुरू की थी तो मोहम्मद अली साहब जो एक पहले इमरान खान साहब के दौर में थे, उन्होंने IPP के साथ नेगोशिएशन की थी. तो उसके बाद फिर जो केयर टेकर के वो करीब आ गए और केयर टेकर ने उनको मिनिस्टर बना लिया. तो उन्होंने फिर एक जी तो फिर उन्होंने एक फार्मूला दिया था, IMF को पेश किया कि जिस तरह हम सारे का सारा डेट ख़त्म कर देंगे. मगर जब सॉरी टू गो बैक टू इट, जब इमरान खान साहब के साथ थे तो मुझे याद पड़ता है, आप ही की स्टोरीज थी कि ISI के चीफ उस वक्त होते थे फैज़ हमीद जो अब जेल में हैं, तो उनके साथ मिल के इन्होंने जो लोकल IPPs की तो उनकी मरोड़ के तो इन्होंने वो डील कर ली थी, वो टेक और पे को ख़त्म करके तो इन्होंने एडजस्टमेंट की थी. टैरिफ काफ़ी सारा कम हुआ था. मगर आपने जो स्टोरी दी थी कितना हुआ था? 47 पैसा तक आपने कहा. उसका इम्पैक्ट तकरीबन लाइफ उनकी लाइफ है उसके ऊपर इतना ही बन था. मगर जब ये केयर टेकर्स के साथ फिर दोबारा आ गए तो केयर टेकर के साथ दोबारा आ गए तो फिर चूँकि इन्होंने कोशिश की और उनको एक तो कहा जी कि हम टैरिफ कम करना चाहते हैं और ये फार्मूला है, उन्होंने उठा के फेंक दिया IMF ने. फिर उन्होंने कहा जी कि हम जो क्योंकि इट वाज नॉट इकोनॉमिकली वायबल तो अपना डेट्स हैं उसको हम करना ख़त्म करना चाहते हैं जो इंटर कंपनीज डेट्स है. तो वो भी उन्होंने उससे एग्री नहीं किया था, वो भी उन्हें वापस भिजवा दिया था कि ये फिजिबल नहीं है. उसके बाद फिर खैर वो ज़ाहिर है इलेक्शन हो गए, इलेक्शन में हुकूमत आ गई तो उसके बाद इन्होंने दोबारा जो था वो वही चैनल जिसमें पहले फिट होके आए थे तो उन्होंने कहा जी कि फिर हम आपको ले लेते हैं. तो उन्होंने वो बेचा कि जी मैं IMF के अपना IPPs के साथ बातचीत करूँगा, ये करूँगा, आप कमेटी बनाएं. तो वो सारे फिर वो अभी तक उधर ही लगे हुए हैं और तो कोई कानून. और जैसे आपने ब्रेक से पहले बताया था हमें कि वो जो पैसे हैं वो नहीं जा रहे हैं, वो बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज हैं जिनके साथ ये डील कर रहे हैं, दे हैव सीरियस कंसर्न्स अबाउट दिस नेगोशिएशंस. जी उनका तो बिल्कुल ऐसा. हालांकि ये हर 4 दिन बाद एक बड़ी हेडलाइन दे देते हैं कि बहुत सक्सेसफुल हूँ मैं. मगर जो मिनिस्टर व्हाई डू दे कीप ऑन टेकिंग द सेम पर्सन हु हैज नॉट डन वेल बिफोर? वो आपको पता है कि कुछ लोग कहीं ख़ास जगह से आते हैं और वो अभी भी आप देखें अगर KPK में गवर्नमेंट इमरान खान साहब की है तो वहाँ भी मौजूद हैं माशाल्लाह, और पंजाब में भी हैं और यहाँ भी हैं. तो वो उनका एक स्पेशल लिंक्स हैं.
تو وہ انہی کی نمائندگی کرتے ہیں, ظاہر سب کو پتہ ہی ہے. بہرحال تو منسٹر صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم نے کافی بہتری کی ہے, ریفارمز لے کے آئے ہیں, اور اس میں ایک تو اینٹی ڈی سی میں ہم لے کے آئے ہیں, اس کو 3 جگہوں پہ ہم نے کر دیا ہے, اور یہ 3 علیحدہ کریں گے. پھر انہوں نے کہا جی کریں گے, ابھی کیا نہیں, مطلب وہ کمپنی سے بن گئی ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب جو ہے نیا جو ہے وہ چند دن میں فائنل ہو جائے گا, اور یہ جو بیوروکریسی تھی کہ 17-18 ہزار میگا واٹ انہوں نے بک کر رکھا تھا پہلے, اس کے لیے ہم نے کہا جی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف 600 کچھ 700 میگا واٹ کے قریب کہا کہ جی ہم لیں گے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, پہلے اتنی سرپلس پڑی ہوئی ہے, ڈیمانڈ ہماری ہے نہیں ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا ڈیمانڈ, جسٹ ون فائنل کویسچن فرام یو. وہ جو انہوں نے ٹی وی پہ بھی انسان دیکھتا ہے, وہ اشتہار آ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے پرائز کم کر دی ہے, تو کیا وہ پرائز جو کم کی ہے وہ ڈیمانڈ, ان کا خیال ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تو ریونیو بڑھ جائے گا؟ از دیٹ وائی دیو ڈن اٹ؟ جی اس میں ان کا یہ ہے کہ وہ سبسڈی نیوٹرل ہے, اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اگر نہیں بھی لیتے, فرض کریں بجلی نہیں لیتے اور لوڈ شیڈنگ ہے, مہنگی ہے, لوگ استعمال بھی نہیں کر رہے, تو ہم نے کیپیسٹی تو دینی ہے ان کو, کیپیسٹی پیمنٹس جا رہی ہیں, تو اگر ہم ان سے لے لیں تو کم سے کم وہ کیپیسٹی پیمنٹ تو ہماری بچ جائے گی نا, لوگ استعمال کر لیں گے, انڈسٹری میں بھی گروتھ آ جائے گی. بٹ دا ڈیمانڈ پیٹرن چینج رائٹ, 21% کم ہو گئی تھی ڈیمانڈ بیکاز آف دا ہائی پرائسز. کیا ابھی تو آئی تھنک اٹس ٹو ارلی, پہلا مہینہ تھا نا دسمبر کا, تو ابھی تو آپ کو ڈیٹا نہیں آیا کہ جی ڈیمانڈ انکریز ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی, اور ہوئی ہے تو کتنی ہوئی ہے, بٹ واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز؟ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کلیم ہے حکومت کا کہ ڈسکوز کی ڈیمانڈ جو ہے تقریباً 7-8% کے قریب انکریز ہوئی ہے, اور یہ کہ الیکٹرک کا بھی دعویٰ ہے کہ ہماری بھی اتنی اس پیکج کی وجہ سے لوگوں نے زیادہ کنزیوم کرنا, انڈسٹری بھی چونکہ کر رہی ہے, اور پھر جو ڈومیسٹک بھی لوگ ہیں ہیٹنگ شیٹنگ کے لیے اس کو بھی پھر وہ استعمال کر رہے ہیں, تو 7-8% اس وقت تک گروتھ ہے ان کے پاس, جو ان کا دعویٰ ہے. اوکے, اینڈ وسیم صاحب آئی کم ٹو یو. آپ بتائیے گا کہ گیس میں جو پرائسنگ ہے اس کا کیا, ویئر از دیٹ گوئنگ, از دیٹ بیکاز یہ تو کوئی 700-800% بڑھائی تھی انہوں نے گیس کی پرائسز, تو کیا اب رک گئی ہے, بیکاز انٹرنیشنلی تو بڑھ رہی ہے؟ جی دیکھیں, جو اگر آپ سرکولر ڈیٹ جو گیس کا دیکھیں تو وہ انہوں نے تقریباً پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ فریز کیا ہوا, وہ تقریباً آتا ہے جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 2.1 ٹریلین ہے, لیکن اگر اس پہ لیٹ سرچارج لگایا جائے جس کو ایل پی ایس کہتے ہیں تو وہ تقریباً بن جاتی ہے 3.2 ٹریلین اس ٹائم. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو وہاں پہ ایک ہی لیول پہ جو ہے رکھنے کے لیے اب اگین جو جنوری کے اندر جو ہے گیس پرائسز جو وہ ان کی انکریز جو ہے نا وہ ڈیو ہے. جو ایس ایس جی سی ایل ہے وہ تقریباً 28% جو ہے وہ مانگ رہا ہے انکریز, اور جو ایس این جی پی ایل ہے وہ 10% جو وہ مانگ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے بھی جس طرح ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ویٹڈ ایوریج فار گیس جو ہے بیسکلی دیٹس کی رائٹ, یہ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ کوئی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہے, بیکاز اٹس سو ان پاپولر, اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ پی 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 جو ہے دیٹ دے ول obviously oppose it, بیکاز وہ سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے, وہ اپنے لوگوں کے اپوز کریں گے. بٹ یہ کانسٹیٹیوشنل چینج وہ جو 26th امینڈمنٹ تو پاس ہو گئی ہے, مگر یہ جو امینڈمنٹس بہت ضروری ہیں یہ پاس نہیں کرتے. we'll take a short break. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہمیں مہتاب حیدر صاحب نے جو ہی از لیفٹ بیکاز ہی ہیڈ ٹو بی دیئر ٹو بی سم ویئر ایلس, ان کی پہلے پرائر انگیجمنٹ تھی. بٹ ویل گو اپ ٹو طاہر امین اینڈ آسک ہم کہ طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اسٹینڈرڈ, مہتاب نے یہ تو کہہ دیا تھا ہمیں نا کہ انفلیشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے, میں مانتا ہوں, اور ہم جو ہے اتنا نہیں مانتے کہ انفلیشن کم ہوئی ہے, بیکاز وہ ٹویک بھی کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ کی, کچھ 3-4% تو ہر اس میں ٹویک ہوتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ دا ٹرینڈ ہے کہ وہ کم ہوئی ہے انفلیشن, اور گروتھ جو ہے وہ بھی اسکویز ہو رہی ہے. کیا گروتھ جو ہے ہماری ابھی, ڈو یو تھنک دیٹ از لنکڈ ٹو پروڈکشن رائز, اور ڈو یو تھنک اٹ از لنکڈ ٹو ہائر کنزمپشن؟
بالکل یہ جی ہائیلی جو کنزمپشن بیسڈ گروتھ ہے ہماری, اور یہ کووڈ سے پہلے جو عمران خان کووڈ-19 سے تو جی تو یہ 6% سے اوپر چلی گئی تھی, لیکن کووڈ کے بعد پھر یہ کووڈ میں جب عمران خان کا لاسٹ سال تھا نا 2022 میں ان کو ڈی سیٹ ہوئے تھے وہ, تو تب 6% کے قریب ہوئی تھی. اینڈ دا ریزن واز دیٹ سڈنلی آفٹر کووڈ وہ ایک دم سے کنزمپشن بڑھی ہے, مگر وہ انوینٹوریز کو کر رہے تھے وہ کم ہو رہی تھیں جو پارک تھی نا پروڈکٹس, ناٹ پروڈکٹیوٹی. تو ایل ایس ایم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی کیا گروتھ رہی ہے؟ بالکل اگر اس سال کے پہلے 5 مہینے لے لے تو یہ 0.64 نیگیٹو ابھی تک نیگیٹو ہے. اور جو پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو بڑھا ہے دیٹ از آل لنک ٹو دا اسٹاک مارکیٹ میں انہوں نے کیا ہوا ہے تھرو میوچل فنڈز نے. تو اور دیٹس ناٹ پروڈکٹیو. اور یہ کنٹینیوسلی یہ نیچے بھی آ رہے. اگر صرف نومبر کا مہینہ دیکھ لے تو ایل ایس ایم گروتھ اس میں 2.2% مزید, یعنی اس میں نیگیٹو مزید ہی گر گئی ہے. تو اس سے اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کنزمپشن بیسڈ ہے اور یہ پروڈکٹیوٹی بیسڈ نہیں ہے. So that shows to us a quality of life, یعنی کہ اگر کنزمپشن بیسڈ ہے تو جو پروڈکشن ہے وہ نہیں بڑھ رہی ہے, تو پرابیبلی اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اسی طرح ہیں. بالکل اسی طرح ہے. اور یہ گورنمنٹ کے پاس کوئی وہ اتھینٹک ڈیٹا تو اس طرح نہیں ہے کہ اس کو سروے کر کے ان امپلائمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ لیبر ایکسچینج نہیں نا ہمارے لیبر, تو ہر سال یہی کہا جا رہا ہے کہ 6 سے 7% ان امپلائمنٹ ریشو ہے, لیکن وہ کوئی اس طرح بیس نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ کہ اگر اسی کو لیا جائے تو جو غربت ہے اس میں مزید وہ یعنی بڑی ہے, یعنی 41% پہ وہ تقریباً 41% لاسٹ ایئر ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی, بٹ اس سال ہو سکتا ہے بڑھ گئی ہو, مزید بھی بڑھ گئی. اور اس سے کیونکہ جو ویجز ہیں, جو سیلریز ہیں لوگوں کی, وہ صرف جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں, جو ہمارے ٹیکس پیئرس کے پیسے سے ان کو دی جاتی ہے, ان کی تو بڑھ گئی ہے مگر 20-25%, مگر باقی جو پرائیویٹ سیکٹر والے ہیں چونکہ پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھی تو ان کی نہیں بڑھ سکی ہے. بالکل جی. اور اگر اس سے وہ ریئل جو انفلیشن سے آپ اس کو نکال لے تو پھر ایک قسم کی کمی آئی ہے, خاص کر پرائیویٹ سیکٹر میں تو کمی آئی ہے, جو انکم ہے یا اس کی جو ویجز کی اس میں کمی آئی ہے. اور بیکاز اگر 3% بھی بڑھ رہی ہے مہینے کے مہینے, 4% شاید ہے. اب جو لیٹسٹ ڈیٹا آیا تھا لاسٹ فرائیڈے کو تو اس میں یہ 5% پہ پہنچ گیا, ذرا پھر بڑھی ہے, مگر 5% جو ہمیں بہت کم لگتی ہے, اس کا اگر آپ کر بھی لیں تو اگر آپ کی ویج اتنی ہی ہے جو کہ 3-4 سال سے اتنی ہے, تو اٹ ول اسٹل ہیو این افیکٹ. پرائیویٹائزیشن کے بارے میں کیا, وہ بھی ایک اور منترا ہے اس گورنمنٹ کا. آئی کم ٹو یو فار پاور سیکٹر. جی, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی کوئی کامیابی نہیں ملی, اور پی آئی اے میں تو بڑی ان کی بےزتی بھی ہوئی, اور with no homework, they just went and started it. جی بالکل. اگر فائنانس منسٹر کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس کو دیکھا جائے تو فسکل ایئر 2024 کے جو پہلے 6 مہینے ہیں اس میں تقریباً 408 بلین کی وہ لاسز وہ رپورٹ ہوئے اسٹیٹ اور انٹیٹیز, اور یہ ٹوٹل جا کے تقریباً 6 ٹریلین پہ 2014 سے لے کے اب تک یہ تقریباً 6 ٹریلین پہ یہ پہنچ گئی. تو وہ اس میں بھی کوئی وہ پالیسی نہیں ہے, خاطر خواہ کامیابی. جس طرح گورنمنٹ صاحب نے کہا کہ پاور سیکٹر میں بھی لگے ہوئے ہیں, مگر اور وسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ویٹڈ کاسٹ ہے جو ایکول کرنا ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل جی. بٹ پرائیویٹائزیشن از ناٹ آلویز دی آنسر, رائٹ, کیونکہ بغیر یہ جو ہے یہ پرانے وقتوں کا تھا کہ جی یہ انہوں نے کوئی امپیریکل اسٹڈی نہیں کی. کیوں گورنمنٹ صاحب ابھی تک یہی ان کے اوپر ہے نا کہ جی ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے وہ آئی پی پیز کو یا ڈسکوز کو. جی ابھی تک ایسا ہی ہے, ابھی تک تو ایسا ہی ہے. بالکل انہوں نے پرائم منسٹر نے جتنی بھی میٹنگس کی اس میں یہ طے پا گیا کہ اگلے کیلنڈر ایئر میں 3 ڈسکو جو ہے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی اور گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی اور فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی, یہ تینوں کو ہم مطلب ان کی جو پرفارمنس ہے دوسروں سے کافی بہتر ہے, لاسز بہت کم ہے, تو ظاہر ہے اس میں شاید انویسٹر اور کوئی انہوں نے امپیریکل اسٹڈی نہیں کی. دیکھیں یہ جو پرائم منسٹر ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں بہت محنتی ہیں, بٹ انہوں نے فار ایگزامپل کہا کہ میں کول پلانٹ لگا دوں گا, وہ کدھر فیصل آباد میں لگانا تھا, کدھر وہ یہ ساہیوال کہ جی میں وہاں لگا دوں گا, حالانکہ
کول پلانٹ یا تو آپ جہاں کول نکل رہا ہے وہاں لگائیں, یا پھر آپ یو کانٹ ٹرانسپورٹ اٹ تھرو دا کنٹری بیکاز وہ تو کول کا ڈسٹ جو ہے ایک تو وہ ہیلتھ پرابلمز اور کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں, تو دے نیڈ, دے ناٹ ٹاکنگ ٹو سیکٹر ایکسپرٹس رائٹ. وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم ساری کی ساری دوائی انہیں سے لے لیتے ہیں جس کو کہ ہم ورلڈ بینک کہتے ہیں, تو جو وہ بیچتے ہیں آ کے. نہیں, میں مانتی نہیں ہوں بیکاز میں کام کر چکی ہوں ATP میں. وہ ان کو کہتے ہیں یہ کرو, یہ کہتے ہیں جی سر. دیکھیں یہ باقی جو ملک ہوتے ہیں نا, لائک انڈیا کہتا تھا تم کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے, یہ بس کام نہیں کرتے, پیسے دے دو باقی دیکھی جائے گی. وسیم صاحب, آئی لیٹ یو ہیو دا لاسٹ ورڈ. واٹ از any attempts to privatize anything relating to gas? فی الحال تو گیس سیکٹر کے اسٹارٹ میں تھا کہ یہ جو گیس کمپنی ہیں دو, ان کو پرائیویٹائز جو نا وہ کیا جائے, لیکن یہ ہے کہ شروع کے اندر شوکت عزیز جب تھا بہت پیچھے چلے گئے ہیں, ہاں وہ اس زمانے میں تھا. اس کے علاوہ تو فی الحال کچھ ہے تھے OGDCL کے جو شیئر ہے اس کو آف لوڈ کرنے کی بات ہوئی ہے, پھر PPL کے تھے, لیکن یہ کہ مارکیٹ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ ان کو اسٹاک مارکیٹ تو اچھی کر رہی ہے بیکاز وہ کوئی بھی ہمارا فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں ٹیکس نہیں دوں گا, ٹیکس نہیں لگاؤں گا, تو پھر وہ اوپر کر دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں وہ نیچے کر دیتے ہیں. اینی وے تھینک یو آل فار کمنگ آن دس شو اینڈ گیونگ اس سچ انفارمیشن. خواتین و حضرات, آپ نے سنا, بٹ ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ IMF کا یا ورلڈ بینک کا, جیسے گھومن صاحب کہہ رہے ہیں, میں اس تک مانتی ہوں کہ ان کے جو پروگرامز ہیں وہ فلاڈ ہیں, مگر جو ہماری گورنمنٹس ہیں, گورنمنٹ آفٹر گورنمنٹ, ایڈمنسٹریشن آفٹر ایڈمنسٹریشن, دے ایکسیپٹڈ ٹوٹلی. اب ہماری جب وہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ اپنی جو انٹرنل کنڈیشنز ہیں, جو انٹرنل آپ کے جو مارکیٹ کنڈیشنز ہیں, اس سے وہ جو ٹیلی نہیں کرتے تو پھر نہیں سنتے, پھر وہ کہتے ہیں جی وہ بالکل IMF ٹھیک کہہ رہا ہے یا ورلڈ بینک ٹھیک کہہ رہا ہے. یو نیڈ ٹو نیگوشیٹ. اور باقی جو ملک ہیں, جیسے میں نے اگزامپل دی, انڈیا کی جو فائنانس منسٹر آتی تھیں جب منیلا میں آتی تھیں, شی وڈ فائٹ اینڈ شی وڈ سے نو, ہو آر یو ٹو ٹیل اس کہ ہم کیا کریں. ہمارے جب جاتے تھے وہ کہتے تھے پیسے دے دو, ہم آپ جو کہتے ہو ہم کر لیں گے. اینڈ دیز آر ان موسٹ کیسز, اینڈ دیز آر تھنگس دیٹ آئی تھنک ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں رہا. بٹ آپ کو سیکٹر ایکسپرٹس چاہیے. اب ہم بڑی دفعہ پروگرام میں گھومن صاحب ہمیں کہہ سکتے ہیں, he's been telling us کہ کوئی سیکٹر ایکسپرٹس بہت کم ہیں, جنرلسٹ ہیں. سملرلی وسیم صاحب کہہ چکے ہیں, ہمارے جو فائنانس میں ہیں وہ بھی جو ہیں, وہ کتنے سارے اکانومسٹ ہیں جو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. ہمارا جو فائنانس منسٹر ہے, ہی از اے انویسٹمنٹ بینکر which I think is a very very specialized جو ہے فیلڈ ہے, مگر it is not میکرو اکنامکس بڑی ڈفرینٹ فیلڈ ہوتی ہے جو کہ آپ اکانومی کو رن کریں. ہماری اور وہی لوگ رہتے ہیں, جیسے کہ اگین گھومن صاحب نے کہا کہ جی محمد علی صاحب 3 دفعہ آئے ہیں, تو یہ اینڈ ہی واز نیور سکسیزفل. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز میں بھی دیٹ وڈ بی اے مور ریلیونٹ ٹرم. اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ اتنے سال پہلے نہیں کامیاب ہو سکا وہ کیسے پھر کامیاب ہوگا. وائی آر یو برنگنگ دیم بیک اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اور ہمارے ملک میں بہت سارے سیکٹر ایکسپرٹس ہیں, یہ بھی کہنے کی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.